بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک موضوع پر بات کرنی ہے جس کا تعلق انسان کے اس فزیکل باڈی جو جسم ہے، بدن سے، اس سے ہے، اور اس کے اندر جو روح ہے جس کا ایک علیحدہ وجود ہے، اس حوالے سے۔ اور اس بات کو ہم لیتے جائیں گے اس طرف کے جو نان بلیورز ہیں، نان مسلمز ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، خواہ وہ کرسچنز ہوں یا دوسرے، اور جن کی زیادہ تر آبادی یورپ اور امریکہ اور ان کنٹریز میں آباد ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جن کا تعلق زیادہ تر معاشرتی دنیا کے ساتھ ہیں، اس معاشرے کے ساتھ ہیں، جس میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ مثلا آپ ہاتھ کو صاف کرتے ہیں تاکہ جرمز نہ لگ جائیں، آپ کو جراثیم سے یہ پاک ہو جائیں، آپ صاف رہیں، صاف ستھرا رہیں، اپنے وعدے کی پابندی کریں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ، خیانت اور فریب اور یہ چیزیں نہ کریں۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو ان غیر مسلموں میں، ان علاقوں کے، ان میں یہ چیزیں کثرت سے پائی جائیں گی، اور آپ کو بعض دفعہ یہ خیال بھی گزر پڑ لیتا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آئیں تو باقی تو سارے عمل، وہ ہر ایک چیز پر وہ عمل درا ہے۔ واقعتاً وہ جن چیزوں پر عمل درا ہے، وہ تمام کی تمام ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کا اظہار کیا ہے، اور قرآن مجید نے بھی ان تمام چیزوں کے بارے میں بار بار ہمیں ہدایات دی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جتنے بھی علماء ہیں اس وقت کے عربی زبان میں، اس وقت کے فارسی زبانوں میں، ان چیزوں پر لکھا ہے، ان پر تفسیریں لکھی ہیں، تشریحات کی ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور ان تمام قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال کے بارے میں۔ اور وہ تمام جو علم تھا ایک وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا، کتابیں سے کتابیں بڑھتی گئی اور بنتی گئی، لائبریریاں بنتی گئی۔ اینڈ پھر ہوا یہ، اور اس وقت ظاہر بات ہے جو جتنے بھی مسلمان تھے ان تمام چیزوں پر اس بدرجہ کل یا بدرجہ اتم وہ اس پر عمل پیرا تھے۔ اور ایک جیسے کہتے ہیں ایک عروج کا دور اگر معاشرتی زندگی میں دیکھیں، معاشی زندگی میں دیکھیں، یا اوور آل اگر ملکی کی جو سیاسی لائف ہے اس میں دیکھیں، تو وہ کامیابی کی طرف وہ چیزیں جا رہی تھی۔ ظاہر بات ہے خلفاء کے بعد پھر وہ چیز ہے، وہ بادشاہت، وہ تمام چیز کہیں کہیں پر کمیاں آتی گئی، لیکن باقی جو لائف ہے شاید وہ فی الحال اس مستحکم تھا۔ معیشت کو اگر آپ دیکھیں یا معاشرت کو انڈیویجول سطح پر اگر آپ دیکھیں، ایسے سے پھر اس میں وہ کمیاں آتی گئی۔ اور جب ان جو اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، جو آج کل آپ جس کو ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں، تو انہوں نے یہ سارا علم عربی زبان، فارسی زبان سیکھ کر کے یہ سارا علم انہوں نے اسٹڈی کیا۔ ان کے جو جسے کہتے ہیں مفکرین تھے، جو عالم تھے، انہوں نے ان تمام چیزوں کو سیکھا ہے۔ براہ راست تو ان کتابوں سے اور قرآن مجید سے انہوں نے قرآن مجید کا علم جو ہے وہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سیرت ہے وہ سیکھی ہے اور دیکھی ہے اور پرکھی ہے، اور تب پھر انہوں نے ان کو اپنی زندگیوں میں بھی لاگو کر دی ہے۔ اب یہاں پر یہ کوشچن آ جاتا ہے کہ وہ جو چیزیں تھی جہاں پر مثلا نماز بھی تو تھی، مثلا روزہ بھی تھا، مثلا، تو وہ چیزیں تو وہ نہیں کر پا رہے ہیں، باقی چیزیں تو اچھی وہ کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا وجوہات تھی؟ کیا آپ کہ ان چیزوں کی بیس پر، جس پر ہم کہتے ہیں کہ
اگر انہوں نے اسلام قبول کیا، باقی تو سارے اسلام پر عمل کر رہے ہیں، وعدہ خلاف یہ نہیں ہے، جھوٹ یہ نہیں بولتے ہیں، صفائی پسند یہ ہیں، تو اور اگر اس میں دیکھ کرپشن ان میں نہیں ہوگی، عدل و انصاف ان میں ہوگا، تو صرف وہ اسلام لانے کی دیر ہے کہ بس وہ کہیں کہ نبی پاک لاسٹ پیغمبر ہیں اور ان کی ہدایت پر عمل کریں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ہی خالق اور مالک ہیں اس دنیا کے، صرف اس کی کمی رہ گئی ہے۔ تو انہوں نے جن چیزوں کو پک کیا ہے، جو چیز اگر آپ دیکھیں اس کا تعلق زیادہ تر یہ جو ہماری جسم سے ہیں اس سے زیادہ ہے بنسبت روح سے، اور جب کوئی مسلم ہوتا ہے وہ پھر ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہو جاتا ہے، سو آپ سمجھ لیں کہ روح کے حوالے سے وہ ابھی بھی خالی ہیں، اسلام لے آئیں گے تو وہ دونوں طرف ان کا پلڑا ہو جائے گا۔ ہاں، اب جسمانی کا میں کیونکہ اس جسم کا تعلق اس دنیا کے ہیں، اس دنیا کی معیشت کے ساتھ ہے، اس دنیا کی معاشرت کے ساتھ ہے، اور اس دنیا کی سیاست کے ساتھ ہیں، تو وہ تمام چیزیں جو اس دنیا میں ضرورت ہے اور جس کو اسلام نے بڑے بخوبی انداز میں پیش کیا ہے، اور جس کے ادوار بھی ہم نے دیکھے ہیں، وہ درخشاں ادوار بھی ہم نے دیکھے ہیں، تو ان چیزوں پر وہ عمل پیرا ہوئے ہیں۔ جس طرح مثلا آپ کہتے ہیں کہ آپ وہ نبی قاسم نے فرمایا ہے، آپ وہ کریں، منہ پر ہاتھ رکھیں تاکہ وہ جو آپ کے جرم سے نہ جائیں، رائٹ، اور انہوں نے دیکھے کہ ان کے معاشرے میں کیا فوائد ہے، عدل انصاف کا کیا فائدہ ہے، جھوٹ نہ بولنے کے کیا فوائد ہیں، بددیانتی کرنے کے کیا نقصانات ہیں، کیا فوائد ہیں، تو ان تمام جتنے بھی اس کے فوائد ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے ذریعے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے ہمیں سکھلائے گئے ہیں، اور انہوں نے اپنا لیے، ہمیں چونکہ اپنایا نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے اس دنیا میں ہم نے رہنا ہے، اس دنیا میں ان تمام چیزوں جو بہتر سے بہتر کی طرف ہے، اس لیے جس طرح کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو بہتر سے بہتر کی طرف، اور وہ ایک پرفیکٹ، ایک خوبصورت دنیا کی تشکیل، وہ تمام اصول وضع کیے گئے تھے، اور جیسی ہی ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہے، یہ دنیا ختم ہو جاتی ہے، تو وہ ساری چیزیں بس یہاں تک تھی، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک اور لائف ہے، ایک اور دنیا ہے، ایک اور جہاں ہے، وہاں کے اپنے اصول وغیرہ ہوں گے، تو یہ یہاں کے لیے ہے۔ تو وہ یہاں کی جو چیزیں تھیں وہ انہوں نے کیونکہ ظاہر بات ہے یہ تمام جو چیزیں تھیں، یہ اگر آپ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تو یہ جو ایک معاشرتی لائف ہے، ایک معاشی لائف ہے، ایک سیاسی لائف ہے اس پوری دنیا میں، وہ بہتر ہوگی، خوبصورت ہوگی۔ انہوں نے وہ خوبصورت چیز پک کی اور اسی پر عمل پیرا ہیں، رائٹ۔ اچھا، پھر ہوا یہ کہ ظاہر بات ہے وہی تمام چیزیں ان کے اسکولوں میں، مدارس میں، ان کے والدین کے ذریعے ہم بچپن سے وہ چیزیں اس طرح آتی گئی ہیں، اور وہ چیزیں ان میں پلتی پھولتی گئی، اور جب وہ ایڈلٹ ہو گئے، وہ بچے بڑے ہو گئے، تو ان میں وہ چیزیں، وہ کوالٹیز موجود آ گئی تھی، وہ تمام چیزیں وہ موجود آ گئی تھی، رائٹ۔ ابھی یہ جتنا بھی ہے یہ افیکٹ کرتا ہے ہماری اس فزیکل باڈی کو بھی اور روح کو بھی۔ مثلا آپ جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ سے جو معاشرے کو جو نقصان ہے وہ ہے، لیکن اس کے روح کا نقصان ہے، چونکہ وہ اس روح پر روح سے وہ خالی ہے، تو اس لیے وہ اس نقصان کو وہ نہیں پہچان پا رہی ہیں۔ اور آج بھی اگر سائنسٹیفکلی بھی دیکھا جائے تو اس روح کی جو چیزیں ہم کرتے ہیں، جس سے مکمل طور پر صرف روح کی ہی وہ ہوتی ہے، بیداری ہوتی ہے، روح کی ہی غذا ہوتی ہے، اس کی مجھے نہیں علم کہ قیامت کے دن تک کوئی ایسا سائنسٹیفک چیز پیدا ہو جائے جس کی بیس پر آپ کہہ سکیں کہ یہ جو آپ عمل کرتے ہیں، مثلا یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں، یا یہ جو آپ وضو کرتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، یا یہ جو آپ حج کرتے ہیں، یا یہ جو آپ روزہ رکھ لیتے ہیں، یا یہ جو آپ نفل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں،
تو ان اعمال سے جو روح کو غذا ملتی ہے اس کو سائنسٹیفکلی اور کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس سے، وہ شاید ہی ممکن شاید نہ ہو۔ اب یہاں پر وہ چیز آ جاتی ہے کہ جب آپ بلیو کرتے ہیں اللہ پر اور آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کی مخلوق ہوں، اللہ کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اس کے حقوق ہیں مجھ پر، اور میں نے وہ حقوق ادا کرنے وداؤٹ اینی ریزنس کہ اس کی کیا ریزنس ہیں۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں فرمایا کہ ہاتھ دھوئیں جب آپ جو بھی کوئی چیز آپ کھائیں ہو، تو اس کے ریزنس ہیں کہ وہ جرمز ہمیں نہ لگے، رائٹ، وہ جرمز واقع تو نہیں، اسی چیز کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رائٹ۔ اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے، سو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اوتھینٹک، سچ اور 100% رائٹ اینڈ ٹروتھ ہوتی ہے۔ وہ کوئی ایسی وہ بات ہو نہیں سکتی کہ وہ غلط ہوگی، اور اس کا 100% فائدہ اور وہی چیز ہوگی۔ تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے میں کرتا ہوں، اور ہاں یہ فوائد ہے، رائٹ۔ سو وہ ان چیزوں سے وہ ماورا ہو گئے، سو اسی بیس پر وہ نہیں کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو وہ اپنا نہیں سکے۔ ورنہ انہی قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں وہ جتنی بھی ہزاروں کی اس میں ہمارے علماء نے عربی فارسی میں کتابیں لکھی تھی، تو نماز بھی وہ شروع کر لیتے ہیں، وہ ایکٹیویٹی بھی شروع کر لیتے ہیں، روزہ بھی شروع کر لیتے ہیں، لیکن اس کے وہ جو فوائد تھے، وہ بینیفٹ تھے، اس کی جو ریلیشن شپ ہیں وہ روح کے ساتھ ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی ظاہر بات ہے اس کا زیادہ تر تعلق اخروی زندگی کے ساتھ بھی ہے۔ تو وہ چیزیں انہوں نے اس کو پک نہیں کیے، کیونکہ وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا سکے۔ جھوٹ نہ بولنا اس کو وہ سمجھ پا سکے کہ کیا اس کے فوائد ہیں، وہ ان چیزوں کو لے سکے۔ اگر وہ اسلام لے آتے ہیں تو یہ چیزیں بھی ان میں آ جاتی، لیکن چونکہ وہ ان میں وہ بلیف نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، اسی وجہ سے بات ہزار درجوں ایز اے مسلمان ان سے کئی گنا بہتر ہے، اگرچہ وہ جو کمیاں ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ نہیں ہونی چاہیے، 100% نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ ہو رہی ہے، وہ ہونی چاہیے۔ لیکن جو روح کی غذا ہے جو ہم دے رہے ہیں، یہ تمام جو چیزیں جو ہمیں اس دنیا میں یا اس معاشرتی لائف میں ہمیں فائدہ دے رہی ہے، وہ روح کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ صفائی روح کو بھی فائدہ دیتی ہے، جھوٹ نہ بولنا روح کو بھی فائدہ دیتی ہے، عدل انصاف روح کو بھی فائدہ دیتی ہے اس کو، لیکن وہ شاید جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ اس چیز کو نہ سمجھ کے روح کو بھی اس کو فائدہ، کیونکہ وہ ان کو اس معاشرے میں وہ بینیفٹ اور وہ چیزیں مل رہی ہیں، اور اسی بیس پر ہی وہ کر رہے ہیں، اور یہاں پر وہ جو ایک بلیو کا ہوتا ہے توکل، وہ جو چیز ہے وہ ان میں بالکل ناپید ہوگی، 0% ہوگی، اور ایک مسلم میں وہ چیز ہوگی، ایک ڈفرینس اس میں ہو جاتا ہے۔ سو وہ چیزیں اگر ہم گین کر لیں تو ہم بہت بہتر سکتے ہیں۔ سو آپ اگر تقوی کو بڑھائیں گے تو زیادہ تر نماز میں جتنی خشوع خضوع جو بندہ جتنا آگے ہوگا تو اس میں وہ تقوی زیادہ ہوگا۔ میری طرح بہت کمزور ہوگا تو شاید میں اللہ مجھے توفیق کر دے، میں شاید 0 پر ہوں۔ اس طرح روزوں میں اسی طرح آپ کے ہر وہ عمل جس کا تعلق اللہ کی عبادات سے ہیں۔ سو اگر ہم اس کو ایک اور اینگل سے لے لیں، ایک آ جاتا ہے حقوق اللہ، ایک ہوتا ہے حقوق العباد۔ تو جتنی بھی حقوق العباد ہیں وہ سارے کا سارا کا یہ ہے نا، اور ایز اے مسلم ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہمیں دونوں کی سزائیں ملیں گی اگر ہم نے یہاں پر کوتاہیاں کی ہے، اور وہ اس طریقے سے وہ آگے جا کر کے بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں۔ یہاں پر ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ایک اور نقطہ میں اس پر ذرا بات کر لوں، وہ یہ ہے کہ چونکہ وی ایز اے مسلم ہم کبھی میں یہ بات کر لیتا ہوں کہ ہمیں دوبارہ مسلمان ہونا چاہیے، بلکہ ہر ایک انسان کو جب وہ 17-18 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، ایڈلٹ ہو جاتا ہے، وہ شعور 20 سال کی عمر میں وہ ہو جاتا ہے، تو اس کو تھوڑی سا مطالعہ اور اللہ تعالیٰ کو کیوں کیا ان چیزوں پر وہ کوشچننگ کر کے، تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے وہ پھر سے ایک دفعہ
پکا مسلمان ہو جائیں نہ، کیونکہ وہ ریزن یہ ہوتی ہے کہ جتنی بھی ہم چیزیں کرتے ہیں وہ ایز اے کلچر، ایز اے ٹریڈیشن وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ بچپن سے وہ ایک چیز ہم کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے، آپ اس کو ٹرین کرتے ہیں کہ یہ چیز ہے گند ہے، اس کو ڈسٹ بین میں ڈالے، تو گھر سے وہ ٹرین کے اسکول میں وہ کر رہا ہے نا، تو وہ ایک اس کی ٹریننگ ہوئی ہے، وہی وہ کر رہا ہے نا. صحیح ہے. جس طرح آپ ایک راستے میں جاتے ہیں، مثلاً آپ مارکیٹ تک جاتے ہیں، یہ راستہ ہے، پھر ادھر جائیں، پھر ادھر، پھر سو آپ اگر آنکھیں بھی بند کریں اور مستقل اس راستے پر آپ جاتے ہیں، پھر بھی شاید آپ چلے جائیں، کیونکہ وہ آپ کی ایک روٹین بن جاتی ہے، ایک کلچر بن جاتا ہے. سو یہی وہ بن جاتا ہے. اور جب آپ اس روٹین اور کلچر سے نکل آ جاتے ہیں، وہاں پر اخلاص، تقوی اور توکل، ایمان کی مضبوطی آ جاتی ہے. مثلاً میں نماز پڑھ رہا ہوں، بچپن سے پڑھ رہا ہوں، لیکن جب اس میں وہ اخلاص، وہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، وہ خضوع آ جاتی ہے، وہ اصل چیز جو ہے، جو ایک مسلمان کو چاہیے، وہ چیزیں چاہیے. سو وہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ چیزیں ہمیں بڑھیں. اب یہی چیزیں مثلاً جتنی بھی اس معاشرے کے حوالے سے، خواہ سیاسی ہو، معاشرتی ہو، معاشی ہو، وہ بچہ وہ ان گھروں میں جو غیر مسلم گھروں ہیں، جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، اس میں وہ چیز ان میں پائی جا رہی. جیسے وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ تمام چیزیں وہ کرتے، جیسے یہ تو سارے مسلمان، یعنی اسلام جو سکھا ہے وہی چیزیں کر رہا ہے نا. سو وہ ایک ٹریڈیشنلی اس نے وہ سیکھ لیا اور اسی کو پھر وہ فالو کرا ہے نا. چونکہ اللہ غائب ہوتا ہے. اب اگر وہ مسلمان ہوتا تو کسی ایج کے اسٹیج پر وہ خلوص اور وہ چیزیں اس میں شامل ہوتی، لیکن وہ چیزیں شامل نہیں ہوتی. اللہ غائب ہوتا ہے تو وہ اگر کر رہا ہے سو فردہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، اور وہاں سے اللہ منہا ہے، چھپا ہوا ہے، رائٹ. لیکن مسلم گھرانے میں جو پیدا ہوتا ہے وہ آگے جا کر کے اس میں وہ خشوع و خضوع آ جاتی ہے. یہی بات ہے کہ ایک بچہ ہے انہی غیر مسلم گھرانوں میں، صحیح، تو وہ اپنے ایڈلٹ کو دیکھتا ہے کہ وہ شرارت دیتے ہیں. جب ایک خاص ایج مثلاً وہ ٹین ایج کو مثلاً کراس کر لیتے ہیں، اس طرح باقی جو غلط کاریاں ہیں وہ کرتے ہیں، رائٹ. اس کے نقصانات ہیں، فوائد بھی ہیں، قرآن مجید نے خود اس کا ذکر کیا، اس کے نقصانات ہیں وہ ہیں. لیکن وہی بچہ بڑا ہو کر اس اسٹیج پر آ کر کے وہ چیزیں وہ بھی کرنا شروع کر دے، کیونکہ اس نے اسی کو دیکھ، ماں باپ کو دیکھا ہے، پھر باقی بڑوں کو دیکھے، ایڈلٹ کو دیکھے، جس طرح وہ کریں وہ بھی آئی سے اس طرح وہی چیزیں کرائیں نا. سو وہ ایک ٹریڈیشن بن جاتے ہیں، رائٹ. سو انفارچونیٹلی پھر ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ دیکھو نا وہ تو بڑے منصف ہے، بڑے انصاف پسند ہے، بڑے وہ ہے، بس صرف اس کی کمی ہے نہیں ہے. سو اس میں دو چیزیں، ایک تو وہاں سے اللہ غائب ہو جاتا ہے، صحیح ہے، تو ذات کی شمولیت آ جاتی ہے، ذات کے لیے ہوتی ہے. اور دوسرا وہ وہیں ایک روٹین میں ایک عادت ایک ان کی بن جاتی ہے، اور پھر آگے جا کر کے وہ آٹومیٹکلی وہ کر رہے ہوتے ہیں نا، رائٹ. سو اس میں ان کی کوئی انوالومنٹ نہیں تھی. انوالومنٹ ان کی جنہوں نے پہلے یہ علم سیکھا اور وہ پھر شروع ہو گئے، پھر وہ ہو گئے نا، صحیح. ہاں، جب مسلم گھرانے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ یہیں روٹین کے کام کرتے ہیں، سپوز وہ اسی ڈیولپ کنٹری میں ہو اور یہیں اچھی عاداتیں ان میں بھی ہو، اور نماز اور روز اور یہ تمام چیزیں وہ کرا ہونا، تو وہ بھی ایز اے روٹین کرا ہوگا. لیکن جیسے ہی بڑا ہوتا جائے گا، چونکہ وہ مسلم ہیں، اللہ پر بلیو کرتا ہے، تو وہ چیز پھر وہ مضبوط ہو جاتی ہے، ذات منہا ہو جاتی ہے، اور اللہ اندر آ جاتا ہے، اور پھر وہ چیز آگے جاتی ہے. یہ اس حوالے سے ایک گفتگو تھی شارٹ قسم کی جو میں نے کی ہے. غلطیاں تو شاید بہت زیادہ کی ہوں. فی امان اللہ.